वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूँ यूरोप के सबसे बड़े शहर की, जिसके बारे में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह की पेशन गोई की। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि इस्लाम में इस जगह की क्या अहमियत होगी। इस शहर के बारे में बहुत से सूफियाए कराम और मसीहों की पेशगोइयाँ भी मौजूद हैं, जो बहुत ज्यादा दिलचस्प और हिला के रख देने वाली हैं, जिनके बारे में आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ। कुछ पेशन गोइयां ये भी हैं कि ये शहर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। ये शहर यूरोप और एशिया दो बड़े आज़मों पर वाक़या है। इसकी तारीख इंतहाई दिलचस्प और जानने से ताल्लुक़ रखती है। दुनिया की सबसे पुरानी मार्केट इसी जगह पर मौजूद है। यहाँ पर ज़ेरे ज़मीन पानियों में एक अलग दुनिया आबाद है, जो रोमन दौर में बसाई गई थी। इस एक शहर में 3100 से ज्यादा मसाजिद हैं। यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज और मदद करने वाले हैं। यहाँ पर तनख्वाहें 14,000 लीरा से लेकर 80,000 लीरा तक हैं। जी तो आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूँ दुनिया के एक खूबसूरत तरीन शहर इस्तांबुल की। इंतहाई कीमती मालूमात, इस्तांबुल की तारीख, हैरान कुन हकायक और पेशन गोइयाँ, नौकरियां और तनख्वाहें, ये सब तफसील से जानने और फायदा हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका प्यार होता है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने का एक फायदा ये भी होता है कि हमारी नई आने वाली मालूमाती वीडियोस बआसानी आप तक पहुंचती रहती हैं। इस्तांबुल, जिसे माजी में बाज़ंतियोम और कुस्तुनतुनिया के नाम से भी जाना जाता था, तुर्किया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर और मुल्क का मुआशी, सकाफती और तारीखी मरकज है। इस्तांबुल यूरेशिया का बैनुल बरे आज़मी शहर भी है, जो बहीरा मरमरा और बहीरा असवद के दरमियान में आबनाए फास्फोरस के दोनों किनारों पर वाक़या है। ये आबनाए एशिया को यूरोप से जुदा करती है। इसका तिजारती और तारीखी मरकज यूरोपी जानिब है और इसकी आबादी का 1/3 हिस्सा आबनाए बॉस्फोरस के एशियाई किनारे के मज़ाफ़ाती इलाकों में रहता है। इसके मेट्रोपोलिटन इलाका में तकरीबन 1.5 करोड़ की मजमूई आबादी है, जिसकी बिना पर इस्तांबुल का शुमार दुनिया के सबसे बड़े शहरों में होता है। आलमी तौर पर यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शहर और यूरोप का सबसे बड़ा शहर है। नेज़ ये इस्तांबुल मेट्रोपोलिटन बल्दिया का इंतजामी मरकज भी है। सराय बोर्नो के मुकाम पर 600 कबल मसीह में बाज़ंतियोम के नाम से आबाद होने वाले शहर के असर व रसूख, आबादी और रकबा में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता रहा और ये तारीख का सबसे अहम शहर बन गया। 330 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के नाम से असरनो आबाद होने के बाद ये शहर तकरीबन 16 सदियों तक मुतअद्दिद सल्तनतों का दारुल हुकूमत रहा, जिनमें रूमी सल्तनत, जिसने 1330 ईस्वी से लेकर 1204 ईस्वी तक हुकूमत की, लातीनी सल्तनत, जिसने 1204 ईस्वी से लेके 1261 ईस्वी तक हुकूमत की, बाज़ंतीन, जिन्होंने 1261 ईस्वी से लेके 1453 ईस्वी तक हुकूमत की, और सल्तनत उस्मानिया, जिसने 1453 ईस्वी से लेके 1922 ईस्वी तक हुकूमत की। रूमी सल्तनत और बाज़ंतीनी दौर में शहर ने मसीहत की तरक्की में अहम किरदार अदा किया था। ताहम 1453 ईस्वी में फतह कुस्तुनतुनिया के बाद ये मुसलमानों का मरकज और खिलाफत उस्मानिया का दारुल खिलाफा बन गया और कुस्तुनतुनिया के नाम से 1923 ईस्वी तक ये सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत रहा। इसके बाद दारुल हुकूमत को अनकरा मुंतकिल करके इस शहर का नाम इस्तांबुल रख दिया गया। इस शहर को बहीरा असवद और बहीरा रोम के दरमियान में एक अहम मुकाम हासिल है। इलावा अज़ीं ये शहर तारीखी शाहराए रेशम पर भी वाक़या था। इससे बल्कान और मशरक़े वुस्ता के दरमियान में रेल नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता था और बहीरा असवद और बहीरा रोम के दरमियान में वाहिद समुद्री रास्ता था। 1923 ईस्वी में तुर्क जंग आजादी के बाद अनकरा को जमहूरिया तुर्की का नया दारुल हुकूमत बनाने का फैसला हुआ और साथ ही शहर का नाम कुस्तुनतुनिया से बदलकर इस्तांबुल रखा गया। ताहम शहर ने जोग्राफियाई, सियासी और सकाफती मामलात में अपनी अहमियत को अब तक बरकरार रखा हुआ है। 1950 ईस्वी की दिहाई के बाद से इस शहर की आबादी 10 गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि अनातोलिया से आने वाले तारकीने वतन बड़ी तादाद में यहाँ आबाद हो चुके हैं और उनकी सुकूनत के लिए हदूद शहर में इजाफा भी हुआ है। 20वीं सदी के अवाखिर में यहाँ पर फनून लतीफ़ा, मौसीकी, फिल्म और सकाफती मेलों का
انعقاد شروع ہوا اور آج بھی یہ شہر ان کی میزبانی کر رہا ہے۔ یورپی ثقافت کا صدر مقام نامزد ہونے کے 5 سال بعد 2015 عیسوی میں 1,20,00,000 سے زائد غیر ملکی زائرین استنبول آئے۔ سیاحوں کے اس رجوع عام کی وجہ سے یہ شہر دنیا کا 5واں مقبول ترین سیاحتی مقام بن چکا ہے۔ شہر کا سب سے بڑا سیاحتی مقام اس کا تاریخی مرکز ہے جو جزوی طور پر یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ میں درج ہے۔ نیز اس کا ثقافتی اور تفریحی مرکز ضلع بیوگلو میں واقع شہر کی قدرتی بندرگاہ شاخ زریں بھی ہے۔ استنبول کو عالمی شہر سمجھے جانے کی وجہ سے یہاں متعدد ترک کمپنیوں اور میڈیا آؤٹ لیٹس کے مراکز بھی قائم ہیں اور ملک کی مجموعی خام ملکی پیداوار کا 1/4 سے زیادہ حصہ بنتا ہے۔ اس کی ترقی اور تیز رفتار توسیع کی امید میں استنبول نے گرمائی اولمپک کھیلوں کے لیے 20 سالوں میں 5 بار بولی لگائی ہے۔ اگر ہم استنبول کے بارے میں دلچسپ حقائق کی بات کریں تو آیا صوفیہ ایک نایاب عمارت ہے جو پہلے گرجا گھر چرچ تھی، پھر مسجد بنی، پھر میوزیم بنی اور اب دوبارہ مسجد ہے۔ یہ عمارت تقریباً 1500 سال پرانی ہے۔ استنبول کا گرینڈ بازار دنیا کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا کورڈ مارکیٹ ہے جس کی بنیاد 1461 عیسوی میں رکھی گئی۔ یہاں 4000 سے زیادہ دکانیں ہیں اور روزانہ تقریباً 2.5 لاکھ لوگ یہاں خریداری کے لیے آتے ہیں۔ استنبول کے نیچے بیسیلیکا سسٹن جیسے کئی زیر زمین پانی کے ذخیرے ہیں جو رومن دور میں بنائے گئے تھے۔ یہ زیر زمین دنیا بہت پر اسرار اور حیران کن ہے جس کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ استنبول میں تقریباً 3100 سے زیادہ مساجد ہیں جن میں سے کچھ صدیوں پرانی ہیں جیسے سلطان احمد مسجد۔ استنبول کو کیٹس آف استنبول بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ہزاروں آوارہ بلیاں گھومتی ہیں اور لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ بلیاں یہاں ثقافت کا حصہ سمجھی جاتی ہیں۔ استنبول کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی ہالی ووڈ فلمیں یہاں شوٹ ہو چکی ہیں جیسے سکائی فال، جیمز بانڈ اور ٹیکن 2۔ استنبول میں جگہ جگہ آپ کو نیلی آنکھ جیسا تعویذ دکھائی دے گا۔ ترک لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نظر بد سے حفاظت کرتا ہے۔ استنبول کی ٹنل نامی انڈر گراؤنڈ ٹرین جو 1875 میں شروع ہوئی دنیا کی تیسری قدیم ترین زیر زمین ریل ہے۔ استنبول کے لوگ مہمانوں کا دل سے استقبال کرتے ہیں۔ اگر آپ اجنبی ہوں تو اکثر لوگ آپ کی مدد کرنے کو تیار رہیں گے چاہے زبان نہ بھی سمجھتے ہوں۔ یہاں کے لوگ اپنی عثمانی، بازنطینی اور اسلامی تاریخ پر فخر کرتے ہیں۔ روایتی لباس، کھانے، موسیقی اور تہواروں میں یہ گہرائی سے جھلکتا ہے۔ استنبول کے شہریوں میں ایک دلچسپ امتزاج ہے۔ کچھ لوگ بہت مذہبی ہوتے ہیں جبکہ کچھ بالکل جدید ماڈرن طرز زندگی گزارتے ہیں۔ یہی تضاد اس شہر کو منفرد بناتا ہے۔ استنبول کے کھانے دنیا بھر میں مشہور ہیں جو کہ بہت زیادہ لذیذ ہوتے ہیں۔ استنبول کی گلیاں ماضی کی تاریخ اور موجودہ زندگی کا حسین امتزاج پیش کرتی ہیں۔ استنبول کے بارے میں بہت سی پیش گوئیاں کی گئی ہیں۔ چند انتہائی دلچسپ اور اہم پیش گوئیاں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: یقیناً قسطنطنیہ استنبول فتح کیا جائے گا۔ بہترین امیر وہ ہوگا جو اس کو فتح کرے گا اور بہترین لشکر وہ ہوگا جو اس کو فتح کرے گا۔ یہ پیش گوئی 857 سال بعد سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں 1453 عیسوی میں پوری ہوئی۔ یہ اسلام کی بڑی فتوحات میں سے ایک ہے۔ ایک اور فتح کی پیش گوئی بعض علماء کے مطابق احادیث میں قسطنطنیہ کی ایک دوسری فتح کی طرف بھی اشارہ ہے جو آخر الزمان کے دور میں ہوگی، یعنی دجال کے دور کے بعد یا حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت، جس کا ترجمہ کچھ ایسے کیا گیا ہے کہ تم ضرور روم کے بادشاہ سے صلح کرو گے، پھر تم اور وہ دشمن سے جنگ کرو گے اور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔ یہ پیش گوئی روحانی فتح یا دوبارہ اسلام کے غلبے کی طرف اشارہ ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ آیا صوفیہ کی 2020 میں مسجد میں تبدیلی بعض علماء کے نزدیک ایک علامت ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ اور دیگر صوفیاء نے استنبول کو روحانی نور کا مرکز قرار دیا۔ ان کے مطابق استنبول ایک وقت میں عالم اسلام کا روحانی مرکز بنے گا۔ یہاں سے نور ہدایت پھیلایا جائے گا۔ اہل دل اس شہر کو روحانی قسطنطنیہ کہتے ہیں۔ جدید سیاسی اور جغرافیائی پیش گوئیاں کچھ جدید تجزیہ کاروں اور ماہرین کے مطابق استنبول مستقبل میں ایک عالمی طاقت کا مرکز بن سکتا ہے۔ بوسفورس ابنائے پر کنٹرول کی وجہ سے ترکی اور خاص طور پر استنبول عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز رہے گا۔ تیسری عالمی جنگ یا مہدی علیہ السلام کی آمد سے متعلق سازشی نظریات میں بھی استنبول کو اہم کردار کا حامل بتایا جاتا ہے۔ مسیحی پیش گوئیاں
بعض قدیم عیسائی تحریروں میں بھی قسطنطنیہ استنبول کی تباہی یا عروج نو کی پیش گوئیاں ملتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب قسطنطنیہ دوبارہ کھلے گا تو نیا دور شروع ہوگا۔ کچھ مانتے ہیں کہ یہاں عالمی امن کی ابتدا ہوگی۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئی۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے اپنی کتاب الفتوحات المکیہ میں فرمایا، قسطنطنیہ کی زمین پر ایک بار پھر نور محمدی چمکے گا اور وہاں کے در و دیوار اللہ کے ذکر سے گونجیں گے۔ استنبول کے بارے میں پیش گوئیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ شہر صرف ماضی کا ورثہ نہیں بلکہ مستقبل کی چابی بھی ہے۔ دین، روحانیت، سیاست اور عالمی نظام میں اس کا اہم کردار ہوگا۔ ممکن ہے کہ آخر الزمان کی کچھ بڑی تبدیلیاں یہاں سے شروع ہوں۔ استنبول میں نوکریوں اور تنخواہوں کی بات کریں تو استنبول میں کم از کم تنخواہ 2025 میں تقریباً 17,000 لیرہ مقرر کی گئی تھی۔ تنخواہیں تجربے، زبان دانی اور کمپنی پر منحصر ہوتی ہیں۔ ترک زبان جاننے سے نوکری کے مواقع کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ہم شعبہ کے اعتبار سے تنخواہوں کی بات کریں تو ویٹرز اور ہوٹل سٹاف کی تنخواہیں 15,000 لیرہ سے لے کے 25,000 لیرہ تک ماہانہ ہوتی ہیں۔ دکان یا مارکیٹ میں کام کرنے والے افراد کی تنخواہیں 14,000 لیرہ سے لے کے 22,000 لیرہ تک، جبکہ ڈیلیوری کرنے والے یا ڈرائیورز کی تنخواہیں 16,000 لیرہ سے لے کے 28,000 لیرہ تک ہوتی ہیں۔ فیکٹری ورکرز کی تنخواہیں 14,000 لیرہ سے لے کے 20,000 لیرہ تک ہوتی ہیں۔ انگریزی یا اردو بولنے والے گائیڈز کی تنخواہیں 25,000 لیرہ سے لے کے 40,000 لیرہ تک ہوتی ہیں، جو سیزن پر منحصر ہوتی ہیں۔ انجینئر اور آئی ٹی والے افراد کی تنخواہیں 40,000 لیرہ سے لے کے 80,000 لیرہ تک ماہانہ ہوتی ہیں۔ ڈاکٹرز اور نرسز کی تنخواہیں 35,000 لیرہ سے لے کے 70,000 لیرہ تک ہوتی ہیں۔ اکاؤنٹنٹ اور مینیجرز کی تنخواہیں 30,000 لیرہ سے لے کے 60,000 لیرہ تک ہوتی ہیں۔ استنبول آنے کے لیے آپ کو ترکیہ کا ویزا درکار ہوتا ہے۔ ترکی کے اوپر ایک مکمل ڈاکومنٹری ویڈیو اس میں نوکریوں اور ویزا کے متعلق بھی بتایا گیا ہے، ہمارے چینل کے اوپر موجود ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ معلومات سے بھری یہ ڈاکومنٹری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ استنبول کے بارے میں مزید معلومات جاننے کے لیے یا استنبول کا ٹور پیکج حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ای میل، انسٹاگرام اور فیس بک کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ہر حد تک اور ممکن کوشش ہوگی کہ آپ کی مکمل رہنمائی کی جا سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔